نے ہی تو بتایا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی۔ بلوچستان جہاں دہشت گردی ہے، بلوچستان جہاں لوگوں کو امن میسر نہیں ہے، سفر کرنے والے مسافروں کو بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، ٹرین اغوا کر لی جاتی ہے، علیحدگی پسندوں کے خطرات موجود ہیں، پاکستان کی فورسز اپنی جانیں دے رہی ہیں۔ لیکن اسی بلوچستان میں ایک ایسا خزانہ بھی ہے، سونے کا خزانہ اور معدنیات کا خزانہ، جس پر ساری دنیا کی نظریں ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والی قتل و غارت گری، دہشت گردی، حقوق کی جنگ، پسے ہوئے عوام کا احتجاج، اس میں کیا ریکارڈنگ بھی شامل ہے؟ کیا سونے کے یہ ذخائر جن پر دنیا کی نظریں ہیں، سپر قوتیں ان پر ایک عرصے سے نظریں رکھی ہوئی ہیں، کیا یہ سونے کے ذخائر بھی اس لڑائی کا، اس دہشت گردی کا، اس حقوق کی جنگ کا حصہ ہیں؟ آئیے آج کے بلاگ میں اسی پر بات کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ہے، جو ایران اور افغانستان کے قریب ایک سرحدی علاقہ ہے۔ اس جگہ کا نام بلوچی زبان میں ریت کا ٹیلے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ علاقہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے اور یہاں دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ انہی پہاڑوں میں پاکستان نے اپنے پہلے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ وہ ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ ریکارڈنگ میں دنیا کے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہاں تقریباً 12.3 ملین ٹن تانبا اور 20.9 ملین اونس سونا موجود ہے، لیکن ان وسائل کو نکالنا ایک پیچیدہ اور مہنگا عمل ہے۔ یہاں کانکنی کا عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں کھدائی، معدنیات کی پروسیسنگ، صفائی شامل ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مادیات کو نکالنا ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کا منصوبہ ہمارے یہاں سیاست سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ان میں اسی مسئلے پر بلوچستان کی کئی حکومتیں جو ہیں وہ معطل ہوئی، کئی وزرائے اعلیٰ کو اقتدار سے جانا پڑا۔ عمران خان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم ریکارڈنگ کا سونا بیچ کر غیر ملکی قرضے اتاریں گے۔ ان کے اس بیان پر نیشنل پارٹی کے سینیٹر میر کبیر نے سینٹ میں ایک تحریک التوا جمع کرائی اور کہا کہ وزیر اعظم کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ریکارڈنگ بلوچستان کے عوام کی ملکیت ہے اور وفاقی حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ریکارڈنگ کے ذخائر بیچ کر ملک کا قرضہ اتارے۔ ریکارڈنگ کا معاملہ اس سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث رہا، جس میں معاہدے کو منسوخ کر دیا اور جس کے نتیجے میں متاثرہ کمپنی عالمی عدالت میں چلی گئی اور عالمی ثالثی ٹریبیونل کی جانب سے ریکارڈنگ کیس کے 700 صفحات پر مشتمل ایک فیصلے میں پاکستان پر 5.976 ارب ڈالر کا بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ یہ جرمانہ پاکستان کو چلی اور کینیڈا کی مائننگ کمپنی ٹیتھیان کاپر کمپنی کو ادا کرنا تھا، لیکن اس معاہدے کی منسوخی اور عالمی عدالت کی جانب سے جرمانے کی سزا ہی کے دوران عمران خان کے خلاف
قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک آ گئی۔ عمران خان کو صرف حکومت ہی سے نہ جانا پڑا بلکہ انہیں جیل میں بھی دن گزارنے پڑے اور اب تک وہ یہ قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ریکارڈک میں سونے اور کاپر کے وسیع ذخائر کا تعین کرنے کے لیے ٹی تھیان اور اینٹوفوگیسٹا بیرک گولڈ کارپوریشن نے مل کر 1993 میں کام شروع کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے معاملہ سنبھالنے کے لیے اور اس جرمانے سے بچنے کے لیے ورلڈ بینک کے ثالثی ٹریبونل انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپوز کی جانب سے ریکارڈک کیس میں پاکستان پر تقریباً $6 ارب ہرجانے کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بھی بنایا تھا جو ذمہ داروں کا تعین کرنے کا اس کا کام تھا۔ 2011 میں حکومت پاکستان نے غیر ملکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ منسوخ کیا جس کے نتیجے میں عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ بعد میں پاکستان کو جرمانہ بھی بھرنا پڑا۔ تاہم حالیہ برسوں میں نئی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں جو اس منصوبے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بعد جب عبوری حکومت کے طور پر اتحادی حکومت برسر اقتدار آئی، ریکارڈک سے متعلق قانون سازی میں حکومت اور اتحادیوں کے درمیان ڈیڈ لاک ہوا تو اس وقت کے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں حکومتی وزراء 4 گھنٹوں تک اختر مینگل کو مناتے رہے، تاہم کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ بعد میں اختر مینگل نے اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا اور آج وہ ایک احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں۔ ریکارڈک کا معاملہ صرف سونے اور تانبے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ قانونی اور تجارتی تنازعات میں بھی الجھا رہا ہے۔ پاکستان میں سونے اور تانبے کے سب سے بڑے ذخائر ریکارڈک میں 50% حصص کی مالک کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ ہے جس نے اس منصوبے میں سعودی ویلتھ فنڈ کے نئے شراکت دار کے طور پر شمولیت کے لیے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس منصوبے کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ذوالفقار علی مقصی نے 23 جولائی 1993 کو آسٹریلیا کی ایک کانکن کمپنی BHP پیلیٹن کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کمپنی کو چاغی میں معدنیات کے کھوج کے حقوق دیے گئے تھے۔ اس معاہدے کو چاغی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کہا جاتا ہے جس کے تحت بلوچستان حکومت کا حصہ 25% اور BHP کمپنی کا حصہ 75% مقرر کیا گیا تھا۔ 1993 سے 1997 کے درمیان چاغی میں ان مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں کھدائی کی جا سکتی تھی۔ اس پورے علاقے کو ریکارڈک کمپلیکس کہا جاتا ہے اور جلد ہی اس علاقے سے سونے اور تانبے کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ تاہم 2000 میں آسٹریلین مینکور کمپنی نے BHP پیلیٹن سے شیئرز خرید لیے اور اس طرح ریکارڈک سے سونا اور تانبا نکالنے کا یہ منصوبہ اطالوی کمپنی ٹی تھیان کاپر کمپنی کو منتقل ہو گیا تھا۔ ریکارڈک میں کرپشن کے معاملات بھی بہت ہیں جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ نیب نے ریکارڈک منصوبے میں قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے کے الزام میں سابق گورنر سمیت 26 افراد کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا تھا، لیکن بعد میں اس پر کارروائی روک دی گئی۔ ریفرنس میں جن 26 افراد کو نامزد کیا گیا تھا ان میں سابق گورنر بلوچستان امیر الملک مینگل اور سابق چیف سیکرٹری بلوچستان کے بھی رند بھی شامل تھے۔
کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نیب آپریشن اور ڈائریکٹر جنرل نیب بلوچستان کی سربراہی میں کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم نے مختلف محکمہ جات کے 30 سالہ ریکارڈ کے ارک ریزی سے معائنے کے بعد ملزمان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ 2011 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمے پر کارروائی شروع کی اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بلوچستان حکومت کے افسران کو اس سے متعلق تمام دستاویزات عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی اور اس کے بعد ہی اس معاملے کی پیچیدگی پہلے بار کھل کر سامنے آئی۔ اس کیس سے منسلک ایک وکیل کہتے ہیں، جیسے ہی ہم نے دستاویزات دیکھی تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ان کے بقول ہر سماعت پر ایک نئی دستاویز سامنے آ جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1993 سے لے کر 2011 تک بلوچستان حکومت اور کان کنی کی غیر ملکی کمپنیوں کے کنشوریم کے مابین ہونے والے تمام معاہدے اور مذاکرات عوام کے سامنے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ ریکارڈنگ، بم دھماکے اور اسلم رئیسانی کی حکومت کی برطرفی، یہ بھی ایک اسی معاملے سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ ممتاز وکیل اور سابق اسپیکر امان اللہ کنزئی کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلم رئیسانی کی حکومت کی برطرفی کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کان کنی کی کمپنیوں کے مفادات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رئیسانی حکومت کو کوئٹہ میں ہزارہ شہریوں کی بم دھماکوں میں ہلاکتوں کے بعد برطرف کیا گیا تھا، مگر ان کی برطرفی کے بعد بھی ہزارہ برادری کے قتل عام کا سلسلہ نہیں رکا۔ خود اسلم رئیسانی پر بھی 2 حملے ہوئے۔ اس لیے ریکارڈنگ کا یہ منصوبہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اگرچہ مقامی آبادی کو ترقی کے مواقع مل رہے ہیں، لیکن کئی سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ منصوبہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ تاہم بلوچستان میں ریکارڈنگ سمیت غیر ملکی سرمایہ کاری کے خلاف بلوچ قوم پرست سیاسی اور مسلح تنظیموں کا موقف ہمیشہ مخالفانہ رہا ہے۔ بلوچستان کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان کی معدنیات کا تحفظ سیاسی اکابرین کے اوپر قرض ہے۔ وفاق کو 50% اور بلوچستان کو 50% دینا اور بلوچستان کے عوام سے منہ کا نوالا چھین لینا ایک بڑا ظالمانہ اقدام ہے۔ بحیثیت بلوچستان کے وارث یہاں کے مکینوں کو پاؤں میں پہننے کے لیے چپل تک میسر نہیں ہے۔ ریکارڈنگ کا سونا ہو یا سوئی گیس کے ذخائر، بولان کی خام تیل ہو یا پھر مچھ اور دوسرے علاقوں کا معدنی وسائل کے خزانے، یہ سب بلوچستان کے ذخائر ہیں اور ان کے والی وارث بلوچستان کے لوگ ہیں۔ اس منصوبے کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2008 میں سوسائٹی آف جیولوجسٹ کے تحت شائع ہونے والے TCC کے ماہرین ارضیات کی ایک تحقیق کے مطابق ریکارڈنگ میں 1,80,00,000 ٹن تانبا اور 3,20,00,000 اون سونا موجود ہے اور ان کی کوالٹی اعلیٰ ترین کوالٹی ہے۔ 33,47,000 ایکڑ پر واقع اس منصوبے سے ایک اندازے کے مطابق روزانہ 15,000 ٹن سونا اور تانبا نکالا جا سکتا ہے، جس سے پسماندگی اور غربت کے شکار صوبے بلوچستان کو سالانہ اربوں ڈالر آمدنی ہو سکتی ہے۔ منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد یہ تنازع ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ فوج بھی اس منصوبے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹر کے ریکارڈنگ میں کردار کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں
فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ فوج حکومت کے ریکارڈنگ کی ترقی کے منصوبے میں قومی ضرورتوں کے مطابق حصہ لے سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی تھی کہ FWO، جس نے ملک بھر میں مشکل علاقوں میں سڑکیں تعمیر کرنے کی صلاحیت حاصل کر رکھی ہے، اب حالیہ چند برسوں میں کان کنی کی قابل ذکر مہارت حاصل کر رہی ہے اور اس منصوبے میں کردار حاصل کرنے میں دلچسپی رکھے گی۔ عالمی طور پر چین کافی عرصے سے اس منصوبے میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب نے بھی نہ صرف دلچسپی ظاہر کی ہے بلکہ معاہدے بھی کیے ہیں۔ اور کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ مقامی افراد کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کریں تاکہ نہ صرف ملکی معیشت مضبوط ہو بلکہ بلوچستان کے لوگ بھی اس ترقی کا حصہ بن سکیں۔ لیکن اب تک یہ خواب ایک سراب ثابت ہوا ہے کہ چاغی میں واقع معدنیات کے ذخائر، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ کاپر اور سونے کے سب سے بڑے کانوں میں سے ایک ہیں، ان پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے 28 برس قبل ریکارڈنگ منصوبے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس سے ملک کو کسی فائدے کے بجائے نہ صرف $6 ارب کا جرمانہ ہوا بلکہ سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات کو نمٹانے کے لیے ثالثی کے 2 بین الاقوامی اداروں میں مقدمہ بازی پر خطیر اخراجات بھی ہوئے۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے سعودی عرب سے ریکارڈنگ کے حصص فروخت کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کو $540 ملین میں ریکارڈنگ منصوبے کے 15% شیئر فروخت کرنے کی منظوری ایک بین الحکومتی معاہدے کے تحت دی ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس اس منصوبے کا کل 25% حصہ تھا، جبکہ 25% حصہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کا ہے۔ باقی 50% شیئرز اس منصوبے کی آپریٹنگ کمپنی کی ملکیت ہے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے اپنے 15% شیئرز کی فروخت کی ڈیل کے تحت سعودی عرب 2 قسطوں میں رقوم ادا کرے گا۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب 10% حصص خریدے گا، جس کے لیے پاکستان کو $330 ملین منتقل کیے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں بقیہ 5% شیئر $210 ملین میں خریدے جائیں گے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مالی بحران سے دوچار حکومت پاکستان نے بلوچستان کے ریکارڈنگ منصوبے کے شیئرز کم قیمت پر فروخت کیے ہیں، بلکہ ان کے مطابق اس منصوبے کے حقیقی فوائد حکومت کو اس وقت مل سکتے ہیں جب اس منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی کے ساتھ معاہدہ شفاف ہو اور اس پر چیک اینڈ بیلنس برقرار رکھا جائے۔ یہ تھا ایک مختصر جائزہ ریکارڈنگ کے بارے میں۔ یہ علاقہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے استفادہ کیا جائے۔ آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔